بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے سرحدی شہر رفح پر حملہ کرنے سے پہلے امریکی خدشات اور خیالات کو سننے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ کی شروع سے کوشش رہی ہے کہ اسرائیلی جنگی محاذ پر تنہا نہ رہے اور تنہائی میں فیصلے نہ کرے۔ رفح پر جس حملے کی اسرائیل نے کئی مہینوں سے تیاری کر رہا ہے، اس کی امریکہ کے ساتھ مشاورت کے موقع پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ گویا اسرائیل رفح میں جو جنگ کرے گا، امریکہ کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ اسرائیل کی فوج رفح سے فلسطینی شہریوں کو نکالنے اور وہاں حماس کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے لیے مکمل تیاری کر رہی ہے۔ اس بارے میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ انسانی تباہی کے بین الاقوامی انتباہات کے باوجود ہم تیار ہیں اور رفح پر حملہ کریں گے۔ امریکہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ مناسب اور قابل اعتبار منصوبے کے بغیر رفح پر آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ وہ رفح میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمیں اپنے نقطہ نظر اور خدشات اسرائیل کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اسرائیل سمیت پورے مشرق وسطی کے دورے پر ہیں اور کبھی نے کہا ہے کہ امریکہ وہ عارضی جنگ بندی کے لیے دباؤ جاری رکھے گا۔ واشنگٹن اس عارضی جنگ بندی کو کم از کم 6 ہفتوں تک جاری رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی اور کالجز کیمپس میں فلسطینیوں کی حمایت میں دوستو مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں ایک ہفتے سے زائد عرصے سے جاری یہ مظاہرے تیزی سے پورے ملک کے کالجز اور یونیورسٹی میں پھیل گئے ہیں۔ امریکی حکام کی جانب سے ہفتے کے آخر میں تقریباً 275 افراد کی گرفتاری کے بعد یہ مظاہرے اب شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں مظاہرین نے اس یونیورسٹی کے بانی کی یاد میں لگائے گئے مجسمے کے اوپر سے امریکی جھنڈا ہٹا کر فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا۔ یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں اسرائیل کے حامی اور فلسطینی حامی مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس ملک کی مظاہروں کو پرامن رہنا چاہیے۔ امریکہ بھر میں جاری ان مظاہروں میں مظاہرین کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ احتجاجی مظاہرے دوستو امریکہ کی یونیورسٹی کے منتظمین کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے جو آزادی اظہار کے وعدوں پر قائم رہتے ہوئے صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی جنگی جرائم کے نتیجے میں فلسطینی شہداء کی تعداد 34,454 ہو چکی ہے اور اب تک 77,575 فلسطینی زخمی ہیں۔ اس دوران 1300 اسرائیلی ہلاک ہوئے اور تقریباً 250 اسرائیلیوں کو حماس نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے پی ٹی آئی کو پھر اسمبلیوں سے استعفے دینے کا مشورہ دے دیا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے اور سڑکوں پر آنے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آنے والے ہفتوں میں عمران خان کو انصاف نہ ملا تو ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں عمران خان کے لیے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے والا پہلا شخص ہوں گا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے بعد پاکستان اور ایران کے تعلقات میں دوستو مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان اور ایران نے تخریب کاری کے مشترکہ چیلنج کے خلاف ہاتھ ملا لیے ہیں۔ پاک ایران باہمی سیکیورٹی معاہدے پر کام جاری ہے اور لائزون افسروں کی تقرری پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ افسر چارج سنبھالیں گے۔ پاکستانی لائزون افسر پاک فوج، ایرانی لائزون آفیسر ایرانی آرمی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں افسران اپنی اپنی فوج میں کرنل رینک کے ہیں۔ پاک فوج کے لائزون آفیسر زاہدان ایران میں تعینات ہوں گے۔ ایرانی آئی آر جی سی کے لائزون آفیسر
تربت بلوچستان میں تعینات ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں اینڈ کشمیر نے کہا ہے کہ افواج پاکستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ہم کل بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ پاک فوج پر تنقید کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکے اقتدار کی ہوس میں ریاست کو نقصان پہنچانے والے ملک دشمن کے ایجنڈے کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ مردان میں فخر پاکستان ایم عالم کے جہاز کو جلانے والے قوم سے مخلص نہیں ہو سکتے۔ جناح ہاؤس اور GHQ میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ عوام اپنی افواج ملک کی سلامتی کے اداروں پاکستان کے استحکام اور امن کے ساتھ کھڑی ہے۔ موجودہ حالات میں ملکی افواج کے خلاف نفرت پھیلانا زہر قاتل ہوگا۔ پاک فوج ہمارے دفاع کی سب سے بڑی مضبوط لکیر ہے اور اس لکیر کو پار کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ پاک فوج کے خلاف بات کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ آپ کے اختلافات کا فائدہ ملک دشمن عناصر اٹھاتے ہیں۔ آپس کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے دفاع میں قربانیاں دینے والی پاک فوج کی خدمات کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ مزاحمت کے خلاف صہیونی حکومت کی کسی بھی کارروائی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ حزب اللہ لبنان غزہ کی مدد اور حمایت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور یہ حمایت موجودہ حالات میں اور مستقبل میں بھی فلسطین اور لبنان میں صہیونی دشمن کے جنگی منصوبوں کے سامنے رکاوٹ بنی رہے گی۔ پہلے غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے، پھر لبنان میں بھی جنگ بند ہو جائے گی۔ دوستو، 7 اکتوبر سے جنگ کے آغاز سے اب تک 4000 میزائل اور 6000 کے قریب اینٹی ٹینک میزائل حزب اللہ کی جانب سے شمالی مقبوضہ فلسطین پر داغے جا چکے ہیں۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے کہا ہے کہ غزہ شہر کے جنوب میں نستعلیم کے محاذ پر مزاحمتی فورسز کے صہیونی فورسز پر حملے کے نتیجے میں 10 صہیونی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ایک اور آپریشن میں صہیونی فوج کے بریگیڈ 99 کے 2 فوجی ہلاک اور 8 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی میڈیا نے بھی رپورٹس دی ہیں کہ شمالی جنوبی غزہ کے علاقے نستعلیم میں صہیونی فوج پر حملے کی خبریں ہیں، جبکہ زخمی صہیونی فوجیوں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ صہیونی میڈیا نے رپورٹس دی ہیں کہ جنوبی غزہ میں فلسطینی مزاحمتی فورسز کی کارروائی میں 11 فوجیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی خبریں ہیں، جبکہ دوستو ان خبروں سے پہلے قسام بریگیڈ نے اعلان کیا تھا کہ اس کی فورسز نے نستعلیم میں محاذ پر صہیونی غازی فوج پر ایک بڑا زبردست حملہ کیا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی دورہ سعودی عرب کے دوران دوستو سعودی وزیر سرمایہ کاری، سعودی وزیر خزانہ اور سعودی وزیر صنعت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کا کہنا تھا کہ ہم سب آپ کی کارکردگی اور کام کرنے کی رفتار سے آگاہ ہیں۔ آپ پاکستان کی ترقی کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، آپ کا مشن ہمارا مشن ہے۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کا کہنا تھا کہ پاکستان ہماری ترجیح ہے، زرائد انفارمیشن ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبے میں بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع تلاش کرے گا۔ اس وقت اسرائیلی کابینہ میں اختلافات کی خبریں میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں صہیونی وزیر دفاع نے نیتن یاہو کابینہ گرانے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسیوں کی زیر نگرانی بننے والی قیدیوں کے تبادلے کے منصوبے کی اگر صہیونی کابینہ مخالفت کرتی ہے تو اس حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فلسطینی حماس کے ہاتھوں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی رفح پر فوجی کارروائی سے زیادہ اہم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صہیونی کابینہ نے ان قیدیوں کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ حال ہی میں مصر نے ثالث کی حیثیت سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے تجاویز پیش کی ہیں، جن میں مکمل جنگ بندی، غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلاء اور قیدیوں کا تبادلہ شامل ہے، جبکہ صہیونی وزراء کی جانب سے اس منصوبے کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے، جن کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی کی تجاویز کے منصوبے میں ایک طرح سے ہمارے قیدیوں کی پھانسی کا پروانہ شامل ہے۔
جو کہ اسرائیل کا سیدھا نقصان ہے۔ آخر میں ان کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کو بلکہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے امن کا جھنڈا اٹھانے حماس کو نابود کرنے کے لیے رفح پر طے شدہ کارروائی سے پیچھے ہٹنے، اپنے قیدیوں کے گھروں میں باحفاظت واپسی اور ہمارے شہریوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ کو اسرائیل کی سربراہی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ سعودی عرب کے علاقے عسیر کے قریب سمندر میں آنے والے خوفناک طوفان کے ساحل سمندر سے ٹکرانے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ عسیر کے علاقے میں ابہا شہر کے شمال میں طوفان کے ٹکرانے کے دوران بنایا گیا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ طوفان سے پہلے ابر آلود موسم نے علاقے کو ڈھانپ لیا تھا۔ ابہا شہر میں موسم کی خرابی کے باعث طوفان شہر سے ٹکرا چکا ہے، تاہم اس کے نتیجے میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حکومت نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمی حالات کے پیش نظر غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی خان نے کہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے حتمی نام کل تک فائنل کر لیں گے۔ عمران خان نے مذاکرات کے لیے کچھ لوگوں کا نام لیا ہے، لیکن فی الوقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں آج تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان کو آج جیل انتظامیہ نے میڈیا سے بات کرنے سے روکا۔ ہمارے کافی سارے وکلا کو آج جیل کے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے آج کی ملاقات میں واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات کے بارے میں پارٹی کے کسی لیڈر کو کوئی ہدایت نہیں دی اور نہ ہی کسی سے ہمارے بیک ڈور کسی سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک طرف نواز شریف کے سارے کیسز معاف ہوئے، دوسری جانب میرے جعلی کیسز کی سزائیں دی گئیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پولیس کو ہماری پارٹی کے خلاف استعمال کیا گیا۔ مریم نواز کا پولیس یونیفارم پہننا واضح پیغام ہے کہ پولیس ان کے تابع ہے۔ گوہر علی خان کا مزید کہنا تھا کہ پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کو واپس لینے سے متعلق عمران خان ہی فیصلہ کریں گے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بیساکھی پر سکھوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ ان کی حکومت ملک میں سکھوں کے حقوق اور آزادیوں کا تحفظ کرے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں تقریباً 8 لاکھ سکھ رہتے ہیں، جن کا تحفظ ہمارا فرض ہے۔ سکھ برادری کو نفرت اور امتیازی سلوک کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ اس موقع پر سکھوں نے بھارت سے علیحدگی کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ تقریب میں ہر طرف مقتول رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے پوسٹر اور تصاویر بھی آویزاں تھیں، جنہیں کینیڈا میں دوستوں گزشتہ سال 18 جون کو مار دیا گیا تھا اور کینیڈین وزیر اعظم تحقیقات کی روشنی میں مارنے کا ذمہ دار بھارت کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا اور دونوں ممالک کے درمیان تاحال یہ تناؤ قائم ہے۔ بھارت میں بنگلورو کی ایک عدالت نے صارف سے پیسے وصول کرنے کے باوجود اسے آئس کریم ڈیلیور نہ کرنے پر آن لائن فوڈ ڈیلیوری ایپ کو 5,000 روپے یعنی پاکستانی 20,000 روپے بطور معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت جاری کی۔ بھارتی ریاست کرناٹکا کے شہر بنگلورو میں ایک عدالت نے حال ہی میں آن لائن فوڈ آرڈرنگ پلیٹ فارم سویگی کو ہدایت کی ہے کہ وہ صارف جس سے پیسے وصول کیے جانے کے باوجود آئس کریم ڈیلیور نہیں کی گئی، اس کو 5,000 روپے ادا کیے جائیں۔ گاہک نے دعویٰ کیا کہ سویگی ایپ پر شو ہوا ایک آرڈر ڈیلیور کر دیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں آئس کریم موصول ہی نہیں ہوئی۔ جب گاہک نے شکایت درج کرانے کے لیے سویگی سے رابطہ کیا تو اس نے آرڈر کی رقم واپس نہیں کی، جس کے بعد گاہک نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ الیکٹرک گاڑیوں کے ساتھ جو سب سے بڑی پریشانی مالک کو ملتی ہے وہ اس گاڑی کی رینج ہے کہ یہ ایک بار بیٹری چارج کرنے پر کتنا سفر کرتی ہے۔ برطانیہ میں اب لوگوں کو اس پریشانی سے نجات دلانے کا انتہائی حیران کن طریقہ ڈھونڈ نکالا گیا ہے۔ برطانیہ میں ایسی سڑکیں تعمیر کرنے کا منصوبہ شروع ہونے جا رہا ہے جو الیکٹرک گاڑیوں کو ری چارج بھی کیا کریں گی۔ ان سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے گاڑیاں خود بخود ری چارج ہوتی رہیں گی۔ لاکھوں پاؤنڈ مالیت کے اس منصوبے میں سڑک کے نیچے الیکٹرک کوائلز نصب کی جائیں گی۔
جن سے الیکٹرک گاڑی کے ریم کرنٹ وصول کریں گے۔ یہ کنٹرولر اس کرنٹ کو گاڑی کی بیٹری کی طرف بھیجیں گے اور بیٹری ری چارج ہوتی رہے گی۔ یہ تمام عمل گاڑی کے سفر کے دوران ہی ہوگا اور اس کے لیے لوگوں کو گاڑی روکنی نہیں پڑے گی۔ ایک پاکستانی خاتون بھارتی ریاست اتر پردیش کے گاؤں کی سربراہ بن گئی۔ 65 سالہ بانو بیگم تقریباً 40 سال قبل ایٹا گاؤں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے پاکستان سے بھارت آئی تھی۔ بھارتی اخبار کے مطابق اتر پردیش انتظامیہ کو اس وقت سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب یہ اطلاع ملی کہ مبینہ پاکستانی شہری ایٹا دیہاتی پنچایت کی سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ کراچی کی بانو بیگم گزشتہ 40 سالوں سے بھارت میں مقیم ہے اور اس کی شادی ایک مقامی شخص سے ہوئی۔ ایٹا ضلعی پنچایتی راج آفیسر کا کہنا ہے کہ بانو بیگم کو گاؤں کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ پولیس کو بانو بیگم کے خلاف FIR درج کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ ضلعی مجسٹریٹ سکھ لال بھارتی نے یہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کس طرح اس خاتون کو آدھار کارڈ اور دیگر دستاویزات ملی ہیں جو اسے پنچایت کی ممبر منتخب ہونے اور پھر گاؤں کی سربراہ بننے کا راستہ ہموار کرتی ہیں۔ وہ ایک طویل مدتی ویزے پر ایٹا میں مقیم تھی۔ وہ متعدد بار بھارتی شہریت کے لیے درخواست دے چکی ہیں۔ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ایک دیہاتی نے بانو بیگم کے خلاف شکایات درج کروائیں، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ وہ پاکستانی شہری ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔